السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا بچری فارم ہے جی ماشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم نے کچھ بچریاں چھوڑی ہوئی ہیں، کھیری ہیں اور میکسیمم دندی ہیں۔ اور اس میں آپ ماشاءاللہ ہم نے ایک بچہ بھی چھوڑ دیا، سامنے آپ کے ٹھہرا ہوا ہے جی ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان میں یہ خود بخود سیمینیٹ ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ یہ پھر جیسے ہی یہ اپنے 9 ماہ پورے کمپلیٹ کریں گی، ہم انشاءاللہ ان کو سیل کر دیتے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ڈیری کی نسبت یہ اچھا ہے کہ ایک ہی بار آپ کے پاس اچھی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو 9 ماہ پہلے ہولڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ماہ میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی ان کی فیڈ وغیرہ کی، اس میں آپ کو کوئی ان میں سے انکم وغیرہ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ کی تیاری اچھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 9 ماہ بعد ہی بچری کو سیل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو 5 ماہ پہ، 4 ماہ پہ، 3 ماہ پہ بھی گبن کر کے سیل کر سکتے ہیں۔ اور فیڈ آپ کے اوپر میسر ہے کہ آپ ان کو جو مرضی فیڈ دیں۔ فیڈ میں آپ ان کو، میں تو فی الحال سر ان کو گھاس اور بھوسا دے رہا ہوں، یہ دیکھیں، اور اوپر ہم تھوڑی سی چوکر ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کی تیاری کے وقت آتا ہے، تقریباً 5 ماہ جب ان کے کنفرم ہو جاتے ہیں گبن کے، پریگننٹ کے، تو پھر ہم ان کو انشاءاللہ دھلیا یا جو بھی ان کا ونڈا وغیرہ ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کھیری بچیاں لیں تو یہ ڈیری کے حساب سے میرے خیال میں تو اس کا اچھا بزنس، کیونکہ میں نے ڈیری کا بھی کیا ہوا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں تو یہ ڈیری والے جانور ٹھہرے ہوئے ہیں دوسری سائڈ پہ، تو لیکن ان سے نسبت یہ اچھا ذرا رہ جاتا ہے ان کا نظام، کیونکہ اس میں ذرا پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو سیکس سیمن سے آپ ان کو پریگننٹ کراتے ہیں تو اس کی تو پھر اور ہی اچھی بات ہو جاتی ہے، اچھے فارمز والے آپ سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ تر جو ہے یہ کراس کی بچیاں لی ہیں، کھیری لی ہیں، اور یہ ہے کہ پھر یہ ماشاءاللہ سیمینیٹ ان کو کروا کے اچھی قیمت پہ یہ سیل ہو جاتی ہیں جی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، ان کا کوئی زیادہ ایکسپینس بھی نہیں ہے، تقریباً 30 بچریوں کے اوپر ایک ملازم آپ ٹھہرا سکتے ہیں۔ ان کو آپ فارم چھوٹا سا بنا کے کھلا چھوڑ دیں، جو صرف ان کا گھاس بھوسا اور ونڈا ان کو ڈالتا رہے، پانی کی حوضی بنا لیں، بس اس کا کام صفائی ہوگا۔ اور اگر آپ ان کو سیلز پہ رکھ لیتے ہیں تو پھر تو اور ہی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ان کی مارکیٹنگ ساتھ ساتھ کرنی ہوگی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تاکہ جب بھی آپ کی بچری کا کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی آپ کا گاہک لگ سکتا ہے، بے شک 4 مہینے کی ہو، 5 مہینے کی ہو۔ تو اسی طرح یہ ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے بھی پلائی کروانی ہو ہم سے، یا ہم سے کوئی بچیاں لینی ہو، تو آپ ہم سے جی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کراس بریڈ کی ہم نے رکھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں ذرا گرمی ہوتی ہے، تو کراس بریڈ کا جانور ذرا اچھا رہ جاتا ہے۔ میرے پاس 2 گبن بھی ہیں، وہ جانور ذرا باہر ٹھہرے ہیں، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ اور ساتھ میں بکرا فارمنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، بکری بھی کی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے فارمنگ والے پروسیس میں آنا ہے تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ ڈیری والا کام بھی تھوڑا بہت کریں، بچریوں کا بھی کریں، اور ہر کام میں آپ عید والا پروجیکٹ بھی لازمی کریں تھوڑا بہت۔ وہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو ہر طرف سے آپ کو تھوڑی بہت انکم آتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ بچیوں کا جو حفر پروجیکٹ ہے، اس میں ماشاءاللہ اچھے پیسے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ 3 لاکھ کی بچری لیتے ہیں، تقریباً اس کا 2 لاکھ خرچہ ہو جائے گا، اور لاکھ 1.25 لاکھ وہ آپ کو انکم دے جائے گی 9-10 ماہ کے بعد۔ لیکن آپ 9 ماہ تو ان کا پروسیس ہے، لازمی ہے جو پریگننسی کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو 12 ماہ کے ایسٹیمیٹ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بچیاں آتی ہیں وہ ریپیٹر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے بچڑا بھی بیچ میں چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کو ہم سیمینیٹ بھی کروا دیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے سے بھی کروا لیں اور سیمینیٹ بھی لازمی کروا لیں، تاکہ کنفرم ہو جائے۔ تو یہ پروسیس ہے اس کا، تو ماشاءاللہ اچھا نظام ہے۔ تو مزید انفارمیشن کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم جی۔ یہ پھر دوسری طرف جو ہے ہمارا ڈیری کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ چھوٹے بچیاں بھی ہیں، بچڑے بھی ہیں، یہ دودھ والا پروسیس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی انکم آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو گھر کے بھی کچھ جانور تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ بچہ ہے سہیوال کا، یہ گھر کا بچہ تیار ہوا ہے۔ اب یہ جو بچہ ٹھہرا ہے دھندہ ہو چکا ہے، مطلب ہے تو فریزر میں، لیکن یہ میں نے پیچھے سے ایک گاں لی تھی تروٹ، وہ سیل ہو گئی ہے پریگننٹ کر کے، بچڑا ہمیں مفت میں بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ 2 میرے پاس جو مسئلہ گائے ٹھہری ہوئی ہیں جی، یہ 4-4 5 ماہ کی پریگننٹ ہو چکی ہیں۔ اب یہ قربانی کا ایک جانور تیار کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ 1.5 سال تو ہو گئے اس کو، پچھلی قربانی پہ تیار نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اس طرح ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہی میرے پاس تیار ہو جاتے ہیں جی، کیونکہ جس طرح ونڈا اور باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اپنا بچیوں کے لیے، تو اسی میں سے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ اب اپنا قربانی کے لیے ماشاءاللہ اس طرف بکرے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بکری فارمنگ ہے ماشاءاللہ میری، یہ ساری بریڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا بریڈر ٹھہرا ہوا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ بکری مطلب فارمنگ میں آ گئی اور بریڈنگ میں۔ یہ اب ماشاءاللہ میرا عید کا جو ہے نظام ماشاءاللہ، اس کے لیے یہ بکرے ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ سانس والا جاندار ہے،
تو اس میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں جی یہ ماشاء انہی بکریوں کے بچے ہیں. 6 ماہ پہلے ہم نے یہ بکری فارم سٹارٹ کیا تھا اور یہ 6 ماہ میں ہمارے پاس ماشاءاللہ جو 10 تقریباً سوئی ہیں بکریاں. ٹھیک ہے, اس میں سے ہمارے پاس ماشاءاللہ 15 بچے آئے تھے. ایک ایکسپائر ہو گئے تھے 2-3 دن بعد ہی سردی کی وجہ سے, شدید سردی میں. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو آئی ہوئی ہیں جی ماشاءاللہ 14 بچے ہیں ماشاءاللہ یہ. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایک بکری میں سونا ہے. تو یہ الحمدللہ نظام ہے جی. اللہ پاک کرم, اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت تو رکھی ہے, لیکن محنت ہونی چاہیے آپ کی پوری جو ہے لگن ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو ماشاءاللہ جی نظام اچھا چل جاتا ہے. تو باقی میرا تو یہی مشورہ ہے جی آپ کو کہ آپ ڈیری بھی کریں لیکن ساتھ ہیفر پروجیکٹ لازمی کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ ذرا فائدے میں رہ جاتے ہیں.